فبأي آلاء ربكما تكذبان مسجد تمہارے دل لگنے کی جگہ، کم از کم اتنا ہوگا تم میں کوئی بچہ جماعت نہ چھوڑے، مسجد نہ چھوڑے۔ گھر میں نماز پڑھنا اللہ کو ناپسند ہے، عذر کے بغیر سستی کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ کیسے حبیب و شفیق ہیں، لیکن فرمائے کہ جی چاہتا ہے بچوں کو باہر نکال دو اور گھروں کو آگ لگا دو جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ ایک نماز کا اہتمام تمہاری زندگی میں رہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے مصلی بچھانا سیکھو، جب کوئی مشکل آئے مصلی بچھانا سیکھو، تو اللہ تمہارے لیے راستے نکالے گا، راہیں نکالے گا۔ صحابہ نے جو اللہ کا قرب پایا وہ کوئی یہ وظائف اور مراقبے اور یہ لطائف سے نہیں پایا، نماز سے پایا۔ نمازیں ایسی پڑھیں کہ اللہ کو پائے، تو تمہارے اندر نماز کا اہتمام۔ تم امام مسجد ہو اس لیے پھنس گئے ہو پڑھانے کے لیے، یہ نہ ہو، تمہارے اندر کا ذوق ہو کہ مجھے اللہ کے گھر کی زینت کرنا ہے۔ اور اگر تم نہیں ہو تو پھر تم پہلی صف میں نظر آنا، پہلی صف میں نظر آنا۔ تمہیں کل بتایا تھا بابا فضل احمد 7 مربع کا ذمہ دار، ساری زندگی ذمہ دارہ کیا، 19 برس میں ایک دفعہ تکبیر اولیٰ قضا نہیں۔ تو آپ تو سارے مولوی کہلاتے ہو، علماء کہلاتے ہو، آپ کی رکعت نکل جائے، آپ کی تکبیر اولیٰ نکل جائے، آپ کبھی اتحیات میں شامل ہو رہے ہیں، کبھی تیسری رکعت میں، کبھی چوتھی رکعت میں، کبھی دوسری میں شامل ہو رہے ہیں، کبھی بھاگ کے آ رہے ہیں، تو یہ نماز کی خوبصورتی نہیں، نماز کا حسن نہیں۔ باقی انسان کمزور ہے، وہ پنش تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بھی ایک رکعت گئی جنگ تبوک میں، آپ گئے استنجا وضو کے لیے تو آپ کو تاخیر ہو گئی، تو صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کر دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ آئے تو ایک رکعت ہو چکی تھی، تو آپ نے مسنون بن کے ایک رکعت دوبارہ ادا فرمائی۔ تو یہ موجود ہے چیز، نماز قضا بھی ہوئی آپ کی، سوتے رہے، سارے ہی سوتے رہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے سوتے سوتے آنکھ نہ کھلی ہو تو نماز نکل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سستی کی وجہ سے وتیرہ بن جائے، یہ پھر کبائر میں شامل ہو جاتا ہے۔